حرف کے سائے سے۔ آج ہم ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے بیچ ہیں۔ ایم عالم، ہمارے چینل سے جو سامعین ابھی جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں، اور جو سامعین ہم سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کر دیں، ساتھ ہی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔ یہ کہنا تھا امیر خسرو کی روایت کے علمبردار میر اور رحیم کے دل دادا نذیر اکبر آبادی کے الہڑپن کو اپنی شاعری کا مرکز بنانے والے میرا اور کبیر کی آواز میں آواز ملانے والے شاعر کا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اردو کے مشہور معروف شاعر، نغمہ نگار اور ادیب ندا فاضلی کی۔ یوں تو ندا کی پیدائش 12 اکتوبر 1938 کو دلی میں ہوئی، لیکن ان کی پرورش گوالیار میں ہوئی۔ گوالیار میں ہی ندا فاضلی نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ بعد میں انہوں نے وکرم یونیورسٹی اجین سے اردو اور ہندی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، لہذا ندا کے والد مرتضی حسن گوالیار سے بھوپال میں مقیم ہو گئے۔ چونکہ مرتضی حسن جو دعا ڈبائبی تخلص فرماتے تھے، بذات خود ایک اچھے شاعر تھے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی شاعرانہ ہوا کرتا تھا، جس کا اثر بچپن ہی سے ندا کے ذہن پر پڑنے لگا تھا۔ ان کی شعر و شاعری میں دلچسپی شروع ہو گئی تھی۔ ندا کا اصلی نام مقتدیٰ حسن تھا، لیکن جب انہوں نے شاعری شروع کی تو اپنا تخلص ندا فاضلی رکھ لیا تھا۔ ندا فاضلی کے والد بھوپال سے جب پاکستان گئے تو ندا اپنے گھر سے بھاگ نکلے، اور انہوں نے پاکستان جانا گوارا نہیں کیا، بلکہ ہندوستان میں ہی اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور پھر شروع ہوا جد و جہد کا وہ سفر جس نے مقتدیٰ حسن کو ندا فاضلی بنا دیا۔ اسٹرگل کے شروعاتی دنوں میں وہ کچھ دن دلی میں رہے اور زندگی کی تلخیوں سے جوجھتے رہے۔ پھر انہوں نے بمبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر 1964 میں وہ بمبئی چلے گئے اور یہاں بھی جدوجہد کرتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے دھرم یگ اور بلڈز جیسی میگزین اور اخباروں میں لکھنا شروع کیا۔ اسی ناکامیوں کے دور میں ان کی شادی عشرت نام کی ایک ٹیچر سے ہوئی، لیکن ناکام رہی۔ اس کے بعد مالتی جوشی ان کی شریک حیات رہی۔ جہاں ایک طرف ندا اپنی زندگی کے جد و جہد کی زلفیں سلجھا رہے تھے، وہیں دوسری طرف اپنے ادبی سفر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ نتیجتاً ان کی ادبی حلقوں میں پہچان بننا شروع ہو گئی اور وہ مشاعروں میں مقبول ہونے لگے۔ ندا کی یہ خوش نصیبی رہی کہ انہیں بمبئی میں اس وقت کے نامور شعراء و ادیب کی محفلیں نصیب ہوئیں، جس نے ان کے اندر ایک قداور شاعر کی مضبوط بنیاد رکھی۔ ندا جب بمبئی میں جد و جہد کر رہے تھے، تب مجروح سلطان پوری، ساحل لدھیانوی، راجندر کرشن، راجہ مہدی علی خان، جانثار اختر، شکیل بدایونی جیسے شاعر اپنا ہنر دکھا رہے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ندا کی امیدوں کو پر لگ گئے۔ سارے خواب سچ ہوتے نظر آنے لگے۔ ارمانوں اور امنگوں کے پل پر کامیابی کی ریل دوڑتی نظر آنے لگی۔ یعنی اس وقت کے باکمال ہدایت کار کمال امروہی نے انہیں فلم رضیہ سلطان کے لیے گانے لکھنے کا موقع دیا۔ یہیں سے شروع ہوا ندا فاضلی کی کامیابی کا وہ سفر جس نے کئی مشہور غزلیں اور عمدہ کلامی سے بھرپور نغمے فضا میں بکھیرے۔ ان کا ایک بہت مشہور نغمہ جو آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے۔ اور فلم آہستہ آہستہ کی یہ غزل کون بھول سکتا ہے؟ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ اگر مشہور غزل گائک جگجیت سنگھ کا ذکر نہ کیا جائے تو ندا فاضلی کا ذکر ادھورا رہے گا۔
ندا کے الفاظ اور جگجیت سنگھ کے سروں نے مل کر ایسا چکرویوہ رچا جس سے باہر نکلنا غزل کے شیدائیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ جب جگجیت سنگھ نے ندا کے دوہوں کو اپنی آواز دی تو دھوم مچ گئی۔ موسیقی کا ایک نیا انداز لوگوں کے سامنے پیش ہوا۔ مثلا ساتوں دن بھگوان کے کیا منگل کیا پیر، جس دن سوئے دیر تک بھوکھا رہے فقیر، میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ ندا کے یہاں جب ماں کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو گاؤں کی سوندھی مٹی کی مہک من کو سرابور کر دیتی ہے۔ ندا کہتے ہیں بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں، یاد آتی ہے چوکا باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں۔ ندا کبھی اپنے بچپن سے باہر نہیں نکل سکے۔ وہ اکثر بچپن کا ذکر بڑے تلخ لہجے میں کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو وہ میرا بچپن، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ ندا فاضلی نے نظم اور نثر دونوں میں اپنی منفرد پہچان بنائی۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام لفظوں کا پل 1971 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، شہر تو میرے ساتھ چل، زندگی کی طرف، شہر میں گاؤں اور کھویا ہوا سا چاند منظر عام پر آئے۔ ندا کی نثر نگاری کی عکاسی ان کے دو مشہور افسانے دیواروں کے بیچ اور دیواروں کے باہر سے ہوتی ہے۔ ندا فاضلی کو ان کی کتاب کھویا ہوا سا کچھ پر 1998 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2013 میں انہیں بھارت سرکار کے معزز ایوارڈ پدم شری سے سرفراز کیا گیا۔ فلم سرخ کے لیے اسکرین ایوارڈ اور کئی صوبائی اکیڈمیوں سے مختلف انعامات سے نوازا گیا۔ 8 فروری 2016 کو دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہو گئی، لیکن ندا ہمیشہ اپنے ادب کے ذریعے ہمارے بیچ موجود رہیں گے۔ بقول ندا، اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے، گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے، جن چراغوں کو ہواؤں کا کوئی خوف نہیں، ان چراغوں کو ہواؤں سے بچایا جائے۔ باغ میں جانے کے آداب ہوا کرتے ہیں، کسی تتلی کو نہ پھولوں سے اڑایا جائے، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، تمام شہر میں ایسا نہیں خلوص نہ ہو، جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا، کہاں چراغ جلائیں کہاں گلاب رکھیں، چھتیں تو ملتی ہیں لیکن مکان نہیں ملتا۔ چراغ جلتے ہی بینائی بجھنے لگتی ہے، خود اپنے گھر میں ہی گھر کا نشان نہیں ملتا۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، مجھے گرا کے اگر تم سنبھل سکو تو چلو، سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، کہیں نہیں کوئی سورج، دھواں دھواں ہے فضا، خود اپنے آپ سے باہر نکل سکو تو چلو، یہی ہے زندگی کچھ خواب چند امیدیں، انہی کھلونوں سے تم بھی بہل سکو تو چلو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ لکھنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔